ندائے منبر و محراب کی پہلی جلد میں واقعہ ہے کہ ایک شخص تجارت کے لیے گیا، جواہرات کی تجارت کیا کرتا تھا۔ تو ایک جگہ جب پہنچا تو وہاں دیکھا کہ وزراء ہیں، بادشاہ ہے، بادشاہ کے ساتھ فوج ہے اور وہ قبرستان جا رہے ہیں۔ تو یہ شخص بھی ان کے پیچھے گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے اس قبر کے ارد گرد وزراء آئے، انہوں نے طواف کیا، فوج والے آئے، انہوں نے کیا، حکومت کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ لوگ آئے، پھر بادشاہ آیا اور بادشاہ نے قبر کے ارد گرد گھوما، پھر کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ جب وہاں سے یہ قافلہ واپس جانے لگا تو اس تاجر نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ وقت کا بادشاہ ہے، ہم وزراء ہیں اور یہ اس کی فوج ہے، اور یہ بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے۔ بادشاہ کی خواہش تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ بیٹا بادشاہ بنے گا، لیکن اللہ کا کرنا کہ جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بادشاہ ہر سال یہاں آتا ہے اور یہ آ کر تاثر دیتا ہے کہ بیٹا اگر فوج تجھے زندگی دے سکتی تو آج میری فوج بھی موجود ہے، اگر وزراء تجھے حیات دے سکتے تو آج میرے وزراء بھی موجود ہیں، اگر سلطنت اور بادشاہت سے زندگی ملتی تو آج میری سلطنت اور بادشاہت بھی ہے، لیکن بیٹا یہ موت اور حیات ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس سے اس شخص نے بڑا اثر لیا اور پھر تقوی کی زندگی میں لگا، اخلاص و للہیت کے ساتھ پھر عبادت میں لگ گیا۔ تو اس واقعے سے اس نے عبرت لیا، عبرت یہ لی کہ دیکھیں بادشاہ کا بیٹا ہے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو یہ بادشاہ بھی اپنے بیٹے کو موت سے نہ بچا سکا۔ تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے قبرستان کا چکر لگائے۔ یہ ٹوٹی قبریں، یہ بوسیدہ قبریں بتاتی ہیں یہ لوگ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن آج دنیا سے گئے ہیں تو ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ زیادہ سے زیادہ 40 دن کے بعد لوگ مردوں کو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ شاید دنیا میں وہ آیا ہی نہیں تھا۔ نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا دادا کی قبر کہاں ہے۔ اس لیے دانا ہے وہ جو اپنی آخرت کی تیاری کر دے۔ انسان کے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ایک دن اپنے محل میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یہ تو مسافر خانہ ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ تو میرا محل ہے۔ یہ ابراہیم ابن ادہم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے جس وقت تک یہ عبادت میں نہیں لگے تھے اور سلطنت میں تھے تو اس دور کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو مسافر خانہ ہے۔ کہا نہیں میرا محل ہے۔ کہا بتاؤ تم سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ کہا میرا والد تھا۔ کہا اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا تھا۔ تو اس شخص نے کہا تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مسافر خانہ ہے، تمہارا دادا اس محل میں تھا، آج وہ چلا گیا اور یہ محل یہیں رہ گیا۔ تمہارا والد تھا، وہ چلا گیا، محل یہیں رہ گیا۔ آج تم یہاں ہو، چند دنوں بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے اور یہ محل یہیں رہ جائے گا۔ ابراہیم ابن ادہم نے جب یہ بات سنی فوراً توبہ طائب ہوئے، توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ اپنی اخروی زندگی کی تیاری میں لگ گئے۔ یہ جملہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ انسان کی مثال دنیا میں اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی جنگل میں بھاگ رہا ہو اور کوئی شیر اس کے پیچھے ہو۔ اب شیر پیچھے ہے، یہ آگے بھاگتا ہوا جا رہا ہے، سامنے ایک گھڑا نظر آتا ہے اور گھڑے میں نیچے اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر نیچے چھلانگ لگاتا ہے تو اژدہا کا لقمہ بنتا ہے، رکتا ہے تو شیر اس پہ حملہ کر دے گا۔ تو اب قریب میں اس کو ایک درخت نظر آتا ہے، اب یہ درخت پہ چڑھنے لگتا ہے، لیکن کیا دیکھتا ہے؟ سفید اور سیاہ چوہا ہے اور یہ چوہا اس کی جڑوں کو نیچے سے کھا رہا ہے۔ تو اسے ڈر بھی ہے کہیں اگر یہ چوہے کھاتے رہے تو کہیں یہ درخت گر نہ جائے۔ اب یہ اوپر چڑھ کر ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ ٹہنی پر جو بیٹھتا اوپر نگاہ پڑتی ہے، شہد کا چھتا ہوتا ہے، تو شہد کے چھتے کو دیکھ کر شہد میں ایسا لگن سے ہو جاتی ہے، شہد میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ شیر نیچے کھڑا ہے، گھڑے میں اژدہا ہے اور نیچے دو چوہے درخت کی شاخوں جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ شہد پینے لگ گیا، شہد کی مٹھاس میں لگ گیا۔ اب یہ غافل ہوا، یہاں تک کہ چوہوں نے جڑوں کو کاٹا اور درخت کی جڑیں جب کٹ گئی تو یہ شخص نیچے زمین پہ گر گیا۔ اب شیر نے اس پر حملہ کر دیا، جو بچا تو گھڑے میں گیا، اژدہا اس کے اوپر آیا اور اژدہا نے اس کو ڈسا۔ یہ انسان کی مثال ہے جو امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں دی ہے کہ یہ جو جنگل ہے یہ دنیا ہے جس دنیا میں انسان گیا ہے، اور شیر بمنزل موت کے ہے جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے
اور جو گھڑا ہے یہ گھڑا بمنزل انسان کی قبر کے ہے، اور جو اژدہا بیٹھا ہے یہ اژدہا انسان کے برے اعمال ہیں، اور یہ جو درخت پہ چڑھا ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور درخت کو جو چوہے سفید اور سیاہ چوہا کاٹ رہے ہیں، درخت کی جڑوں کو یہ دن اور رات ہیں جو گزرتے جا رہے ہیں، اور جڑیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اوپر جو شہد کا چھتا ہے یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا اور خواہشات میں ایسا لگا، شیر سے بھی غافل، اژدہے سے بھی غافل، چوہوں سے بھی غافل۔ اب اچانک جو موت آئی، شیر کا بھی لقمہ بنا، اژدہا نے بھی اس کو ڈسا، اور اپنے برے اعمال کی اس کو سزا مل گئی۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔